السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک، فرام 33 اپ ٹو 37 ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں پایا جاتا تھا، یعنی کفار و مشرکین میں سے تھا۔ مولانا سید ابوالفضل مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی تفسیر اس کے بارے میں بیان کی ہے اپنے حاشیہ نمبر 34 میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، یہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم دین آبائی کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے رک گیا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تو اس شخص کے واقعے سے اندازہ ہوا کہ ان کے سوچ کا انداز کتنا غلط تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ دے دلا کر کسی اور شخص پر بھی اپنی بالا ٹالی جا سکتی ہے اور وہ شخص پیسے لے کر وہ آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب بھگت لے گا، مگر اللہ تعالیٰ سراسر اس کی تردید کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اسے کہاں سے معلوم ہوگی یہ بات، کس نے کہہ دی ہے، کن کتابوں میں آئی ہے؟ تو اگر اس نے پہلے کے صحیفے اور پہلے کی کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ جہالت کا کام نہیں کرتا۔ وہ ایک نیک کام کی طرف آتے آتے وہ صرف دوسرے کے کہنے میں آ کے وہ رک گیا اور سمجھ لیا کہ ہاں وہ دوسرا اس کا بوجھ اٹھا لے گا، اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی حماقت تھی، کتنا غلط انداز تھا سوچ کا۔ تو وہی پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کو حضرت موسیٰ کے صحیفے کی خبر نہیں پہنچی تھی؟ کیا اس کا مطالعہ تم نے نہیں کیا، اس کو نہیں سنا کبھی یا پڑھا نہیں، یعنی تورات؟ اور پھر دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ان کے صحیفوں کا اس کو پتہ نہیں چلا؟ وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفا کا حق ادا کر دیا تھا، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر وہ آگ میں کود پڑے تھے۔ ہمیں تاریخ سے واقفیت اگر ہو تھوڑی بہت ہم جانتے ہوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ سے روکا گیا اس وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے، اور جب وہ نہ مانے تو پھر اس نے ان کو جلتی آگ میں پھینک دیا۔ ان سے کہا پہلے کہ تم اگر اب بھی مان جاؤ تو میں تم کو نہیں پھینکوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے اور اپنی بات پر جمے رہے اور بے خوف و خطر وہ آگ میں کود گئے اللہ کا نام لے کر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ایک گلزار بن گئی اور دنیا نے دیکھا کہ وہ اس گلزار میں ٹہل رہے ہیں، وہ آگ کہاں گئی خدا جانے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا۔
اور پھر اگلی آیات میں ان کے صحیفوں کے بارے میں کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے، تو وہ اگلی آیتوں میں پیش کروں گا۔ یہاں ایک چیز اور مولانا نے جو تشریح کی ہے حاشیہ نمبر 36 میں، آپ لکھتے ہیں کہ آگے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے تو مراد تورات ہے، جو آج بھی موجود ہے، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں بھی کچھ اضافے اور کٹوتی ہو گئی ہے، کر دی ہے کرنے والوں نے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر وہ کتاب ابھی بھی تورات کے نام سے موجود ہے۔ رہے حضرت ابراہیم کے صحیفے، تو وہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں 2 مقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعض اجزاء نقل کیے گئے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے، اور دوسرا سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اب دنیا میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ تقریباً 4,500 سال پرانی بات ہے، اس لیے وہ ناپید ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، لیکن قرآن نے بہرحال ان کا ذکر کیا ہے، جیسا مولانا نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ آیات بھی اب جو آنے والی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی پائی جاتی تھیں، اور پھر دوسری جگہ ان کے ملنے کی قرآن میں سورہ اعلیٰ کی آخری آیات ہیں۔ تو اگلی آیت میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں پھر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو باتیں کہی گئی تھیں اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔